انویسٹمنٹ پہ بات کرنا جی ضروری ہے، انویسٹمنٹ پہ کیونکہ انہوں نے بات ہی نہیں کی، کہ نہ یہ غربت پہ بات کر سکتے ہیں، نہ یہ مہنگائی پہ بات کر سکتے ہیں، نہ یہ بات کر سکتے ہیں بے روزگاری پہ، اور نہ یہ کر سکتے ہیں انویسٹمنٹ پہ۔ زبیر صاحب ایم او یوز کی بات کر رہے تھے، مجھے صرف ایک ایم او یو کا رزلٹ دکھا دیں۔ ساری ایس آئی ایف سی کی لیڈرشپ اور پرائم منسٹر کھڑے تھے، البیک چکن کی دکان کا ایم او یو انہوں نے کھولا تھا کہ البیک چکن کی دکان کھولے گی، وہ تو لے آئے۔ وہ زبیر صاحب $25 ارب بھی چھوڑ دیں، ایک وہ تاکہ ہم البیک چکن تو کھا لیں نا یہاں پہ۔ البیک وہ سعودی عربیہ میں ملتا ہے۔ انویسٹمنٹ کی یہ حالت ہے کہ انویسٹمنٹ چھوڑیں، جو ایک گروپ تھا پچھلے 20 سالوں میں جو ایک دو بڑی انویسٹمنٹ ہوئی تھی، ایک کراچی الیکٹرک میں ہوئی تھی، ایک اتصالات میں ہوئی تھی۔ اتصالات کا ابھی تک $800 ملین کا جو ہے وہ پھٹا ہے وفاقی حکومت سے، وہ سالو نہیں ہوا۔ اور آج سے کچھ دن پہلے جو دو انویسٹر جنہوں نے کراچی الیکٹرک میں انویسٹمنٹ کی تھی، انہوں نے نوٹس بھیجا ہے وفاقی حکومت کو کہ ہمارا آپ پہ $2 ارب کا دعویٰ ہے۔ سعودی اور کویتی جو انویسٹر ہیں، الجمع گروپ میرے خیال میں نام ہے، $2 ارب کا کیوں دعویٰ ہے؟ کیونکہ آپ نے کراچی الیکٹرک کی سیل ہونے ہی نہیں دی، آپ اس میں بار بار مداخلت کرتے ہیں، آپ کسی کو منافع بنانے نہیں دیتے۔ تو یہ ہے انویسٹمنٹ کا حال۔ کہاں ہے ایس آئی ایف سی اور کیا انہوں نے کیا ہے اس کے لیے؟ فورن انویسٹمنٹ چھوڑے۔ گل احمد نے اپنی اپیرل بزنس کو جو ہے وہ بند کر دیا ہے۔ مینوفیکچرنگ کا یہ حال ہے کہ امریلی سٹیلز نے جو ہے اور اس ٹائپ کی کتنی کمپنیز نے اپنے 6 مہینوں کے لیے اور ڈکلیئر کر دیا ہے کہ ہم کوئی آپریشنز نہیں چلا رہے۔ خیبر پختونخوا کی بات کر لیں تو آپ کی ان پالیسیز کی وجہ سے ہر کوئی اپنی انڈسٹریز وہاں پہ جو ہے وہ چھوڑ رہا ہے۔ میں آگے آتا ہوں جی، ہر چیز کے اثرات جو ہے وہ پڑتے ہیں۔ اور حالت یہ ہے کہ آپ بجلی کو ٹھیک کر رہے ہیں، آپ کی ایکچولی بجلی کی پیداوار، اس کی کنزمپشن کم ہوئی ہے اور انڈسٹری میں کم ہوئی ہے، اور ایگریکلچر تو آپ نے اتنا تباہ کر دیا کہ 34% بجلی کی یوٹیلائزیشن کم ہوئی ہے، یعنی 3 میں صرف 2 یونٹس ابھی استعمال ہوتے ہیں۔ تو آپ مجھے بتا دیں کہ یہ کون سا ریفارم آپ نے اس اکانومی میں کیا ہے، اور اگر یہ آپ کا سکور کارڈ ہے تو آپ کو کیا حق پڑتا ہے کہ کسی اور کے مینڈیٹ پہ آپ اس حکومت میں بھی رہیں اور آپ ملک کا آئینی ڈھانچہ بھی جو ہے وہ تبدیل کر دیں۔ اور آخر میں جو سب سے امپورٹنٹ پوائنٹ ہے وہ این ایف سی کا جو ہے وہ کہتا ہوں، لیکن جو زبیر صاحب نے باتیں کی ہیں اس میں 2-3 چیزیں ایڈ بھی کرنا چاہتا ہوں۔ سب سے پہلے تو یہ کہ واقعی جس طریقے سے کل یہ پریس کانفرنس اناؤنس ہوئی، ہمارے خیال میں تو یہ حکومت جو تقریباً 4 سال ابھی رہی ہے کہ یہ کوئی اپنا پرفارمنس سکور کارڈ بتا رہے تھے کہ ہم پاکستان کو یہاں سے یہاں لے گئے، اور کوئی میرے خیال میں یوٹیوب پہ 1 گھنٹہ 28 منٹ کی ویڈیو پڑی تھی، اور وہ دیکھ کے میں حیران ہوں کہ 6-7 وزیر ہیں، کسی نے کچھ کہا ہی نہیں۔ لگتا ہے کسی نے زبردستی ان کو بٹھایا تھا کہ جا کے کہو کہ اکانومی پہ بات کرو کیونکہ بڑی تنقید ہو رہی ہے، اب کچھ کہنے کا نہیں ہے۔ ان سب نے جو ہے وہ ایک نے 10-10 15-15 منٹ کی سلائیڈز دکھائی ہیں، ایک کے پاس بھی کچھ کہنے کا کچھ نہیں تھا۔ جیسے زبیر صاحب نے کہا، نہ غربت کی بات، نہ مہنگائی کا کوئی توڑ لانے کی بات، نہ بے روزگاری کی بات۔ سب اپنے سوٹ اور ٹائی پہن چکے ہیں کیونکہ ان کو تو فرق پڑتا نہیں ہے۔ ایف بی آر چیئرمین صاحب نے بات کی کہ پتہ نہیں کیا ٹیکس ریفارمز آ گئے۔ ٹیکس ریفارمز تو ہمیں پتہ ہے کہ کیا آئے ہیں، کیونکہ ٹیکس دینے کے بعد آنسو جو ہے وہ نکلتے ہیں۔ آج سے میں صرف ایک چیز کہنا چاہتا ہوں کہ یہ ٹیکس ریفارم ہے، یہ تو سب کو پتا ہے کہ $1 انہوں نے تاجروں سے نہیں لیا، جو پھنسا ہوا ہے ٹیکس نیٹ پہ، اس سے 50% تک نان سیلریڈ میں، 40% تک سیلریڈ میں، اس کے اوپر 17% جی ایس ٹی ہر چیز میں، یعنی آپ $3 کا کام کرتے ہیں، $2 آپ سرکار کو دیتے ہیں اگر آپ ٹیکس نیٹ میں ہیں۔ کس لیے؟ میں تو اپنی ذاتی اس میں آپ کو یہ کہہ سکتا ہوں کہ شاید وہ آپ میرا ٹیکس ریٹرن دیکھ لیں کہ شاید اگر وہ میرے خیال میں کوئی کروڑوں میں آتا ہے ابھی، تو وہ اس لیے میں دے رہا ہوں کہ میرا الیکشن میرے سے حکومت چوری کر لے، کہ میرے گھر کی مجھے سیکیورٹی رکھنی پڑے، تاکہ جو ہے جو وردی والے اور بغیر وردی والے لوگ ہیں وہ میرے گھر میں اندر ایسے ہی نہ گھسے، کہ ہیلتھ کا خرچہ خود کرنا ہو، کہ ایجوکیشن کا خرچہ خود کرنا ہو، اور جب مرضی حکومت نے ای سی ایل پہ ڈال دینا ہے۔ اس سب کے لیے ہم جو ہے وہ ٹیکس دے رہے ہیں۔ کہتے ہیں کہ بڑے ٹیکس ریٹرن بڑے ہیں کہ تقریباً 5.9 ملین ٹیکس ریٹرن لوگوں نے فائل کیے، اس میں آپ دیکھ لیں تقریباً 40% لوگوں نے ٹیکس دیا ہی نہیں ہے، صرف کاغذ بھرا ہے۔ اور سب سے مزیدار بات، ان کے ایک اسپوکسمین ہیں، انہوں نے بات کی کہ دیکھیں یہ تنخواہ دار طبقہ جو ہے، آپ کی ہماری بات کرتے ہیں کہ جو تنخواہ دار طبقہ ہے یہ ویسے روتے ہیں
ان کے ٹیکس کا تو کوئی خاص مطلب ہی نہیں ہے کہ ان کا سارا ٹیکس صرف 500 ارب بنتا ہے، جبکہ ہماری ٹوٹل ریونیو کریکشن تو جو ہے وہ کوئی 13,000-14,000 ارب ہے، تو 5% بھی نہیں بنتا. تو اورنگزیب صاحب اگر 5% بھی نہیں بنتا، صرف 500 ارب ہے اور یہ بے معنی ہے، تو مہربانی کر دیں آدھا کر دیں نا، تاکہ آپ کے لیے تو مقصد نہیں ہے، ہمارے لیے تو 50% ٹیکس دے کے بس ہو گئی ہے. پھر اسی لیے تو جو ہے وہ یہ لوگ جاتے ہیں. یہ ایک کنفیوزڈ حکومت ہے، یہ ایک نااہل حکومت ہے، یہ ایک انلیجٹمیٹ حکومت ہے. یہ جو کل کی پریس کانفرنس تھی اور یہ جو 27ویں آئینی ترمیم ہے، یہ ان کی ہار ماننے کی ایڈمیشن ہے. اس سے بہتر ہے یہ ریزائن کر کے یہ ملک چھوڑ دیں. جو ان کے ہائیبرڈ ماسٹرز ہیں وہ ان سے ریزائن کرا دیں، ان کا نام بھی جو ہے وہ یہ خراب کر رہے ہیں. یہ ملک ان سے ٹھیک نہیں ہونا، اور نہ یہ ترامیم پہ ترامیم کر کے آئین کا بیڑا غرق کر کے جو ہے وہ یہ لوگوں کی تنقید ختم ہونی ہے. یہ جو میں کنفیوز ہونے کی بات کر رہا ہوں، اتنا انہوں نے ریفارم کر لیا کہ 4 سال بعد انہوں نے 8 کمیٹیاں اور بنا دی، اور جو کمیٹی ٹیکس کو دیکھ رہی ہے وہ کہہ رہی ہے کہ ٹیکس کم کرو، کہ انکم ٹیکس زیادہ ہے، کمپنیوں پہ سپر ٹیکس زیادہ ہے، جی ایس ٹی زیادہ ہے، ڈیویڈنڈ پہ جو ہے وہ ٹیکس زیادہ ہے، یہ سارا کم کرو ورنہ انویسٹمنٹ ساری جاری ہے. یہ اخباروں میں آیا تھا، آپ سب نے رپورٹ کیا تھا. تو اگر یہ اصلیت ہے تو آپ ہم سے کیوں 50% ٹیکس دے رہے ہیں؟ کنفیوژن کی انتہا ہوتی ہے.